الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ مختصر سا جلسہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سیرت النبی کی نسبت پر کہ کچھ ذکر خیر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے وجود سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیابی کی منزلوں کو طے کرے گی، جن کی اطاعت، جن سے محبت ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی تعریف خود اللہ نے فرمائی ہے. وہ کیسی ذات ہو سکتی ہے؟ اور اللہ نے ہزاروں کروڑوں نعمتیں انسانوں کو دی، لیکن کسی نعمت کو دینے کے بعد احسان نہیں جتلایا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کو دیا تو اللہ نے اس احسان کو جتلایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہزاروں نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے اس نعمت کا احساس بتلایا ہے کہ نعمت دینے کے بعد دینے والے کو خود اس کا مزہ آیا اور اس کا احسان بھی جتلایا کہ ہم نے تم کو کیسی نعمت دی ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے بارے میں شاعر خود کہتا ہے: لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد قداتوی خص مختصر. یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس سے زیادہ ہم تعریف آپ کی نہیں کر سکتے. اتنا مقام اللہ نے عطا فرمایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کبھی آپ کے چہرے کی، وَالضُّحَىٰ، کبھی آپ کے سیاہ زلفوں کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، کبھی مزمل، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مدثر. جیسے باپ اپنے بچے کو پیار سے، محبت سے پکارتا ہے: میرے لال، میرے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے لخت جگر. جس سے محبت ہوتی ہے 4-5 نام سے اس کو بلاتا ہے. اللہ کے نبی کو اللہ ان الفاظ سے مخاطب فرمایا. کتنی محبت اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھ سے محبت اپنے اہل و عیال سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو. تمہارا ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکتا. تو نبی کی محبت ایمان کی تکمیل ہے، اور اس کے اندر ذرا بھی کمی ہے تو ایمان ناقص اور نامکمل ہے. محبت کس کو کہتے ہیں؟
ان المحبت لما یحب مطیع، محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ کہ جس سے محبت کی جاتی ہے، محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ زبانی محبتوں سے کام چلنے والا نہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اور سیرت النبی کے جو جلسے ہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنے گرہبانوں میں جھانک کے دیکھیں کیسی محبت ہم نبی سے کرتے ہیں۔ زبانی محبتیں ہیں یا عملی محبتیں ہیں؟ اگر زبانی محبتیں ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس کی مثال ہم خود ان الفاظ سے سمجھ سکتے ہیں، اس مثال کے ذریعے سے کہ کسی کا کوئی بیٹا بازاروں میں اشتہار لگائے، مائک لگا کر جو ہے اعلان کرے کہ میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، جلسے جلوس نکالے اور آوازیں نکالے، نعرے مارے، لیکن وہ باپ کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے تو باپ بھی کہے گا یہ میرا فرما بردار نہیں ہے، ڈھونگی ہے، میرا فرما بردار نہیں ہے، کیونکہ میری کوئی بات کی اطاعت ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ باپ کی باتوں کو نہیں مان رہا، لیکن باہر اس کا اشتہار کر رہا ہے کہ میں نبی کا، باپ کا فرما بردار ہوں، اور باپ سے پوچھے تو کہ میری کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے، میرے کسی چیز کی فرما برداری اس کے اندر نہیں ہے۔ بھائی شور شرابہ تو باہر بہت کر رہا ہے، بھائی وہ تو ڈھونگی ہے، میرا فرما بردار بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری اطاعت کرنے والا نہیں ہے، میری فرما برداری نہیں کرتا۔ تو باپ اپنے بیٹے کو جو ہے نافرمان کہنے والا ہے اگر اس کی فرما برداری نہیں کر رہا، تو اللہ کے نبی اس کو فرما بردار اور اپنا امتی کیسے کہیں گے جو باہر اشتہار کر لگائے اور نعرے اور جلوس نکالے لیکن عمل سے زندگی بالکل خالی ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ سیرت النبی کے جلسے آ کر ہمارے گرہبان میں ہمیں اپنے منہ ڈالنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جھانک کے دیکھو کیسی محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت کو دیکھنا ہے تو صحابہ کی محبت کو دیکھو، زبانی بھی تھی، عملی محبتیں تھیں۔ ساری رات صحابہ سوتے نہیں تھے، نبی کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے کہ ہماری سب سے پہلی جو صبح ہو تو نبی کے چہرے کو دیکھ کر ہو۔ ایک صحابی رونے لگے، اللہ کے نبی، آپ کو دیکھے بغیر دنیا کا کوئی لمحہ گزرتا نہیں، اور آخرت میں آپ کا مقام بہت بڑا ہوگا اور ہم نچلے طبقے میں جنت میں ہوں گے تو آپ کا دیدار نہیں ہوگا، تو جنت میں ہماری کیسے گزرے گی؟ محبت کو دیکھیں۔ جنت میں جانے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ جنت کی نعمتوں سے ملنے کے باوجود بھی آپ کے دیدار کے بغیر ہم گزارا نہیں ہو سکتا ہمارا۔ کیسی محبت! اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت دنیا میں کرے گا اللہ اس کے ساتھ قیامت میں اس کو اٹھائیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس بات سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کبھی کسی اور موقع پہ نہیں ہے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں اور نبی ہمارے ساتھ جنت میں ہونے والے ہیں، کہ نبی کا ساتھ دنیا میں بھی ہو، جنت میں بھی ہو۔ حقیقی محبت۔ ایک صحابی ہیں، جنگ احد کے موقع پر کوہرام مچ گیا مدینے میں، 70 سے زائد صحابہ، ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے جو صحابہ سے ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو اس میں یہ خبر پھیلی کہ مدینے میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ کئی روایتوں میں آتا ہے، ایک نہیں، دسیوں خواتین کے بارے میں، دسیوں صحابیات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے۔ اسی لیے علماء نے، محدثین نے فرمایا کہ کسی صحابیہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ اتنی کثرت سے صحابیات کے واقعات ہوئے ہیں کہ چادر سر پہ اوڑھی ہے اور اونٹ پہ سوار ہو کر جنگ احد کا سفر طے کیا ہے۔ احد کے میدان میں راستے میں لوگ آ رہے ہیں، جنگ کے بعد پوچھتی ہیں کہ ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے ہیں، کس حالت میں ہیں؟ تو کہنے والا کہتا ہے کہ ہم نے جنگ کے میدان میں تمہارے شوہر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ کیا کہتی ہیں، نبی کیسے ہیں، شوہر کے شہید ہونے کا غم نہیں، اور آگے چلتی ہے
اور کسی سے پوچھتی ہے ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم نے جنگ احد میں تمہارے بیٹے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بے اختیار آگے کی طرف چل رہی ہے کیونکہ نبی کی خبر کا علم نہیں ہو رہا ہے، اور آگے جا کے پوچھتی ہے اللہ کے نبی کی کیفیت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہوا ہے، تمہارے بھائی کا انتقال ہوا ہے، ایک گھر کے 4 افراد شہید ہوئے ہیں، لیکن کوئی غم نہیں، یہ فکر ہے کہ نبی کو کچھ نہ ہو۔ آگے جا کے اطلاع ملی کہ تمہارے گھر کے 4 افراد شہید ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو زخم لگے ہیں لیکن باحیات ہیں۔ جب جان میں جان آئی اور کہا کہ میں نبی کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں، شاید اس وقت ابھی پردے کے احکام نہ آئے ہوں، لے جایا دور سے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو کہنے لگی کل مصیبت سہل بعدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت آسان ہے، ہر مصیبت آسان۔ اب ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں اس واقعے کی روشنی میں، کیسے کیسے حالات میں بھی نبی کے چہرے کے دیدار کو سمجھ رہی ہے کہ سارے غم آسان ہیں، اور ہم نبی کی محبت میں ہماری نیند کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، فجر کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، نبی کی محبت میں چہرے پہ نبی کی داڑھی سجانے کے لیے تیار نہیں، نبی کا لباس ٹخنے سے اوپر آپ پہنتے تھے ہم پہننے کو تیار نہیں۔ کون سی قربانی دے رہے ہیں؟ 4 گھر کے افراد کی قربانی دے کر وہ صحابیہ کہہ رہی ہے کہ ہر مصیبت آسان۔ ہم آج نبی کی محبت میں نیند کی قربانی دینے کو تیار نہیں، شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج کی قربانی دینے کو تیار نہیں۔ کون سی قربانی دے رہے ہیں ہم نبی کی محبت میں؟ یہ تو جھوٹی محبتوں میں ہم مبتلا ہیں۔ حشر کے میدان میں نبی سے سامنا ہوگا، کیا منہ لے کے جائیں گے؟ ہم کیسی محبت آپ سے کرنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ساری امت کے لیے نمونہ ہے، نہ قلم کے احاطے میں آ سکتی ہے آپ کی تعریف، آپ کا کوئی پہلو کوئی جو ہے اپنے قلم میں بند کر سکتا ہے، نہ کوئی مقرر اپنی زبان سے اس کو بیان کر سکتا ہے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کا رحم، آپ کی ساری زندگی ایک ایک نمونہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامیابی کے لیے تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کے نقش قدم میں ہی تمہارے لیے کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی نمونہ تمہارے لیے آئیڈیل دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ انگریز معترف ہیں، ایک انگریز نے کتاب لکھی دا 100، سب سے پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ مکمل شخصیتیں جو دنیا میں وقت زندگی گزار کے گئے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگریز آپ کی زندگی سے متاثر ہے اور آپ کا امتی متاثر نہیں ہے۔ ہم متاثر نہیں ہیں، نبی کی زندگی پہ مطمئن نہیں ہیں کہ اس میں کامیابی ہے، اس لیے ہماری ساری زندگی نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ سنتوں کو ہم اپنی عقلوں پہ ٹٹولتے ہیں، نبی کی تعلیمات کو اپنی عقلوں پہ ہم ٹٹولتے ہیں، ہماری عقل نہیں مانتی تو ہم بھی نہیں مانتے۔ اور صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو یا عزیز ہو، ہم اس عمل کو کریں گے کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی تو محبت عمل کے ذریعے سے کر کے گئے ہیں۔ ایک ایک عمل سامنے آتا تو دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی دولت تھی تو وہ نبی کی سنت ان کے سامنے تھی۔ حذیفہ ابن یمان قاصد بن کر گئے رضی اللہ عنہ، فارس میں، ایران میں گئے، قاصد ایلچی بن کر، نمائندے بن کر اسلام کے، وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے، شاہی دسترخوان ہے، بادشاہوں کا دربار ہے اور دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانے بچھے ہوئے انواع و اقسام کے لذیذ کھانے، آپ کو بھی مدعو کیا گیا دسترخوان پہ، آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ کھانا لے کر منہ میں ڈال رہے ہیں تو ایک لقمے کے چند دانے جو ہاتھ میں سے دسترخوان پر گر گئے پلیٹ کے علاوہ۔ اب وہاں کی تہذیب، وہاں کا کلچر یہ ہے کہ وہ کھانا اٹھا کر کھانے سے آپ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور معیوب ہو جائیں گے۔
حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اس لقمے کے چند دانوں کو اٹھایا اور منہ میں لینے لگے تو وہاں کے درباری نے آپ کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ آپ کتنے بڑے ایلچی اور مقام ہیں، آپ کا مقام ہے، آپ ایک سفیر ہے، ایک نمائندے ہیں ایک ملک کے، آپ اگر یہ حرکت کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر وزراء ہیں، بادشاہ ہیں، بڑے بڑے امیر ترین لوگ ہیں، یہ بادشاہوں کی اور وزیروں کی محفلیں ہیں، یہ ملک کے نمائندوں کی محفلیں ہیں، اور آپ میں یہ آپ کا یہ عمل آپ کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تو انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور یوں کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے، یہ جملہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی نگاہوں میں احمق ہو جائیں گے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان احمقوں کی نگاہوں میں ذلیل ہونے کے ڈر سے میرے محبوب کی سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیز پہ بھائی اچھا نہیں دکھ رہا، بھائی ہٹا دیں، بھائی سے نبی ناراض ہو رہے ہیں، راضی ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ دوست کا دل رکھتے ہیں، نبی کا دل نہیں رکھتے ہیں، ماں کا دل رکھتے ہیں، نبی کا دل نہیں رکھتے۔ یہ کون سی محبت ہے میرے بھائیوں بزرگوں؟ صحابہ کی زندگی کا ایک ایک پہلو، حبشی صحابی ہیں، اطاعت زندگی میں کیسی ہے؟ ہزاروں واقعات صحابہ کے ہیں۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں، انہوں نے عمل کے ذریعے سے بتایا ہے۔ اور آج ہم ایک پہلو کو لے کر صرف نعرے مارنے کا نام محبت ہے؟ یہ تو نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہم سے بڑا کوئی مجرم ہے ہی نہیں نبی کی توہین کرنے والا۔ حبشی صحابی ہیں، گھنگرالے بال اس علاقے کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کی چہرے کو دیکھتے ہیں تو آپ کی مانگ جو دونوں بالوں کے درمیان میں سے سیدھی نظر آتی تھی، بغیر نکالے کے نکل آتی تھی۔ ایک معجزہ تھا، درمیان سے آپ کی مانگ نکل آتی تھی، تو بڑا شوق تھا کہ میرا سر بھی نبی کے جیسا ہو جائے۔ تڑپ دیکھیے صحابی کی، بڑی کوشش کرتے ہیں، کنگا پھیرتے ہیں، لیکن ہوتا نہیں، کیونکہ گھنگریالو بال تھے، مل جاتے تھے۔ تو ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، ایک چیز آئی کہ میں اس طریقے سے نبی کے جیسا ہو سکتا ہوں، نبی کے جیسی سنت میں۔ آگ پر سلاخ کو گرم کیا، لوہے کی سلاخ کو، اور اس گرم جلتی ہوئی سلاخ کو لے کر اپنے سر پہ پھیرا، تو جتنے بال درمیان کے تھے جل گئے، چمڑا بھی جل گیا۔ جلنے کے بعد وہاں سے بال نہیں اگتے۔ اب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، آئینے میں دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اب تو میری شکل نبی کے جیسی ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ جو چیز غیر اختیاری تھی، تم نے اس کو اتنی تکلیف دے کر یہ زخم پیدا کیا۔ کہنے لگے کہ یہ زخم تو مٹ جائے گا، لیکن نبی کی سنت تو زندہ ہو جائے گی۔ ان اعمال کو بھی کیا جو اختیار میں نہیں تھے، آج ان اعمال کو کرنے کو تیار نہیں جو ہمارے اختیار میں۔ بتائیے کیسی محبت ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سوچنے کی بات ہے، ہم کن محبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ایسی محبت لے کر ہم حوض کوثر میں نبی کا سامنا کریں گے؟ جب نبی شفاعت کر رہے ہوں، ہمارا چہرہ نبی دیکھیں گے، کیسے پہچانیں گے ہمارے نبی ہم کو؟ کن اعمال کی وجہ سے پہچانیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رحمت بن کے آئے۔ وقت مختصر لے کے آیا ہوں میں، آپ حضرات کو بھی اپنے کام ہوں گے، کہ رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، ساری چیزوں کو اللہ نے رحمت بنایا۔ آپ کا بھول کو اللہ نے رحمت بنایا۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں 4 رکعت عصر کی، بھول کر دوسری رکعت میں آپ بیٹھ گئے، سلام پھیرا، پھر یاد آ گئی تو آپ نے پھر 2 رکعت کر کے سجدہ سہو کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے تو 2 رکعت ہی پڑھی ہے، پھر مسئلہ بتایا کہ 2 رکعت اگر کوئی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ لے اور اس کو یاد آ جائے مکمل اس کو نماز کو کر لینا ہے، تو فرمایا سجدہ سہو ہے۔ آپ نہیں بھولتے تو سجدہ سہو کرنا امت کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ آپ کا بھولنا امت کے لیے رحمت ہے، کیونکہ ہم بھولنے والے ہیں۔ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہہ رہے ہیں بلال فجر میں تم جگانا، ہم تھک کر چل کر جو ہے ہم تھک گئے ہیں، گہری نیند لگے گی، فجر کے وقت میں آپ جگانا، اذان دینا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سو گئے اور میں بھی سو گیا، اللہ نے مجھے بھی سلایا۔ جب سورج کی کرنیں نکلی تو سورج کی شعاؤں کی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر روشنی پڑی، اس کی جو ہے گرماہٹ آپ کو محسوس ہوئی تو آپ بیدار ہوئے، اور بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دی، بلال کہاں ہیں؟ تو وہ دوڑ کے آئے، کہا کہ فجر کا وقت تو ختم ہو گیا، تم نے ذمہ داری ادا نہیں کی، سو گئے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، جس رب نے آپ کو سلایا اسی رب نے مجھ کو بھی سلایا، اب کیا کریں؟ پہلی مرتبہ نماز زندگی میں وقت نکل گیا، چھوڑ گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو وقت پر فرض کیا گیا ہے، بے وقت نہیں پڑھ سکتے ہم، ترتیب بتائی گئی ہے زندگی کی، بھئی یہ نماز کا یہ وقت ہے، یہ نماز کا یہ وقت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم اپنے اوقات کو جو ہے آگے پیچھے کر کے کر لیں گے، دنیا کا حرج نہ ہو جائے۔ کیا ہم شریعت کے اندر تبدیلی اپنی ذات سے کریں گے؟ علماء نے، فقہاء نے مسائل لکھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ کس نماز کا کتنا وقت ہے، ہم کون ہوتے ہیں بدلانے والے؟ کتنا علم ہمیں آ گیا، بتایا گیا ہے ترتیب کو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو وقت پر فرض کیا گیا، وقت ہونے کے بعد ہی نماز ادا ہوتی ہے۔ بے وقت نماز پڑھیں گے تو اس کی نماز نہیں، بے وقت اذان دیں گے تو اذان کو بھی دہرانے کا حکم ہے، کیونکہ وقت کا اذان کا نماز کا وقت ہی نہیں ہوا تو آپ اذان کیوں دی؟ کیوں بلایا ہے آپ نے نماز کو؟ یہ اذان بھی معتبر نہیں ہے۔ پھر قضا کا مسئلہ ہے کہ بھئی نماز چھوٹ گئی، اس کوئی سوتے رہ گیا تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، نماز کو ادا کر لے، جان بوجھ کے تھوڑی سو ہے، بشری تقاضا ہے۔ اللہ کی نبی کی رحمت اس امت کو ملی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت کا حصہ ہر فرد کو ملا ہے، جانوروں کو ملا، درختوں کو ملا، انسانوں کو ملا۔ ماں کی کوئی حیثیت نہیں تھی عرب کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جانوروں کی طرح عورتوں سے پیش آیا جاتا تھا، بیٹا کوئی ماں کی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں سمجھتا تھا، جس کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے اس کی کوئی عظمت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الامہات الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت وہاں بتلائی ہے۔ ارے تم کیا سمجھ رہے اس خاتون کو، یہ تو جنت ہے تمہاری۔ باپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، ارے باپ تمہارے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، رحمت کا حصہ ملا ہے یہ۔ بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بہنوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، زندہ درگور کر دیتے تھے، پیدا ہونے پر آر سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت للعالمین کا حصہ خواتین کو دیا، بیٹیوں کو دیا، بہنوں کو دیا۔ فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہو یا 2 بہنیں ہو، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، وہ بڑی ہو جائے تو ان کا اچھا لڑکے کا انتخاب کر کے ان کا نکاح کر دے، گاہے گاہے زندگی بھر ان کی نگرانی کرتے رہے۔ فرمایا وہ میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے۔ آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ انگلیاں کتنی قریب اور ملی ہوئی ہیں۔ شوہر کا حصہ، کہ شوہر کی کوئی عظمت نہیں تھی، فرمایا اگر دنیا میں کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو وہ عورت کو میں حکم دیتا تھا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر لیں۔ بیویوں کا کوئی دنیا کے اندر اس کی اہمیت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سب سے بہترین اور اخلاق والا وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے۔ علماء کو مقام ملا، فرمایا کہ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے یہ وارث ہیں۔ مؤذنوں کو حصہ ملا، فرمایا سب سے آخرت کے میدان میں حشر میں سب سے اونچی جو گردن ہوگی وہ مؤذن کی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے امام کے لیے دعائیں دی دنیا کے اندر، اے اللہ اس کے اسباب کو حل فرما، یہ امانت دار ہے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ درختوں کو ملا، جانوروں کو ملا، غلاموں کو ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکازہ بازار میں آئے اور دیکھا ایک حبشی صحابی ہیں، اور پیچھے سے جا کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے، دیکھا سخت ہاتھ ہیں، پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی پتھر پھوڑتا ہوں، سخت کام کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس ہاتھ کو اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لیا اور فرمایا الکاسب بیدی حبیب اللہ، ارے اپنے ہاتھ سے کمانے والا تو اللہ کا محبوب ہے۔ کیا مقام دیا ہے۔ درختوں کو حصہ ملا، فرمایا کہ اس درخت کے نیچے پیشاب مت کرو کیونکہ درخت بھی عبادت کرتا ہے۔
پھر آپ نے اس کی مثال دی کہ جب سایہ سورج کی کرنوں کی وجہ سے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے تو وہ رکوع اور سجدے کرتا ہے. کبھی ہرے پتے کو ضرورت کے بغیر مت توڑو، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. جنوں کو آپ کی رحمت کا حصہ ملا، فرمایا کوئلے سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو، یہ ان کی غذا ہے. درختوں کی جڑوں میں پیشاب مت کرو، یہ ان کے رہنے کے مسکن ہیں. اور بل کی سوراخوں میں پیشاب مت کرو، اس کے رہنے کے ان کے مکانات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو رحمت کا حصہ دیا ہے کہ آپ کا دنیا میں آنا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یتیموں کے ساتھ آپ کا تعلق، کوئی حیثیت نہیں تھی یتیم کی. آپ نے فرمایا جو ہاتھ یتیم کے سر پہ پھرتا ہے، جتنی نیکیاں اس کے سر پہ ہوتی ہیں اتنے نامہ اعمال تمہارے حصے میں آ جاتے ہیں. پڑوسی کے حقوق بتلائے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جو خود پیٹ بھر کر کھائے اس کا پڑوسی بھوکا رہے. فرمایا وہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک طریقہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رحمت سے حصہ ملا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا، اے جبرائیل، میری رحمت سے اللہ نے ساری انسانیت کو، درختوں کو، دنیا کی ہر مخلوق کو رحمت کا حصہ دیا ہے، تمہیں بھی دیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی، مجھے بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے شیطان کے انجام کو دیکھا. وہ معلم الملائکہ ہمارا بھی استاد تھا، لیکن اس کا انجام میں نے دیکھا تھا کہ وہ شیطان الرجیم ہو گیا. میں بھی ڈرتا تھا کہ کہیں میرا انجام بھی ویسا نہ ہو جائے. اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن جب اللہ نے آپ پر کلام نازل فرمایا تو اللہ نے اس میں فرمایا، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ تعریف جبرائیل علیہ السلام کی ہے کہ یہ امانت دار بزرگ ترین فرشتہ ہے، امانت دار بھی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں سمجھا کہ اب میں مامون ہو گیا کہ جو حشر شیطان کا ہوا ہے، اللہ کے کرم سے اس آیات کے طفیل میں جو اللہ نے نازل فرمائی اور مجھے سرٹیفکیٹ دیا آپ کے طفیل میں مجھ کو بھی یہ رحمت کا حصہ ملا ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آپ اپنی زندگی کو ٹٹولیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رحمت والا بنایا ہے، زحمت والا نہیں بنایا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو تکلیف دینے والا جنت میں نہیں جائے گا. پڑوسی کو تکلیف دینے والا، بیوی کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا. حج کا سیزن ہے، حج کے اعمال چل رہے ہیں. مینا کے اندر ایک صحابی خیمہ لگائے، ڈیرا لگائے، ایسی جگہ لگائے جہاں سے راستہ آنے جانے کا بند ہو گیا لوگوں کو. آج تو ہم اپنی تھوڑی سے دعوت، شادی بیاہ میں شاہ رام پہ، شاہ راہ پہ ہم ڈیرے لگاتے ہیں کہ 50 لوگ گاڑیاں پلٹا کے گالیاں دیتے ہوئے، لعنت کرتے ہوئے جاتے ہیں. ہم اس دعوت کو کھا رہے ہیں، اس میں برکت نہیں، اس میں لعنت کے اثرات ہی ہو سکتے ہیں. ہر طرف سے 4 گلیاں بند ہوتی ہیں. نبی کی محبت میں ہم ڈیرے لگائے ہوئے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا اور پریشانی کا سبب بنے ہوا ہے، مصیبت کا سبب بنے ہوا ہے. کیا ہم نبی کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں؟ دین کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دیکھو وہ کون لگایا ہے خیمہ؟ کہا فلاں صحابی نے لگایا ہے. اللہ کے نبی فرمائے ان سے جا کے کہو کہ تم لوگوں کے آنے جانے کا راستہ بند کرو گے تو تمہیں حج کا ثواب نہیں ملے گا. حج جیسی ثواب ان کو صرف راستہ روکنے پہ سے محروم کر دے رہا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت، ایک ایک ادا ایسی ہے اس پہ قربان ہو جائے. ایک ایک عمل ایسا بتایا. آج ہم کو مسلمانوں کو دہشت گرد، ٹیررسٹ، کیا کیا ہم کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نبی کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس طریقے کو اختیار کیے ہیں. نبی کی سیرت اور نبی کا پہلو ہم اپنے عمل سے بتا ہی نہیں رہے. لوگ ہماری کتابیں تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں، ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں. ایک انگریز نے ایک مرتبہ یوں کہا کسی ایمان والے سے، کہا کہ میں ایمان کو قبول کیا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ کون سی چیز تم کو ایمان پہ ابھارا کہ تم ایمان قبول کرنے پہ مجبور ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سیرت کا مطالعہ کیا تو ایک واقعے پہ جا کر میرے دل کو ٹھیس لگی اور میرا دل بدل گیا. کیا کون سا واقعہ؟
کہا کہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر یوں فرمایا، اللہ کے نبی میرا بچہ، میرا لاڈلا، میرا لخت جگر، میرا پیارا 3 دن ہو گئے مدینے کے اندر ملتا نہیں، گم ہو گیا ہے، اور اس کی گم ہونے کی فکر میں اس کی ماں رو رہی ہے اور میں بے چین و بے قرار ہوں، نہ نیند آتی ہے نہ کھایا جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں ہماری دن اور رات گزر رہے ہیں، شب و روز گزر رہے ہیں، آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا کی برکت سے میرا پیارا، میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مجھے مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور تمہارا بیٹا مل جائے گا۔ آپ کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، کوئی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر یوں کہا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو فلاں مدینے کے باغ میں کھیلتا ہوا دیکھ کر آیا ہوں۔ تو وہ بے قراری کے عالم میں اور ایسے جذبات میں کہ 3 دن سے کھوئی ہوئی چیز اچانک ملنے کی جو خوشخبری ہے، باپ کو کیا خوشی ہو سکتی ہے، تیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پلٹیں اور دوڑ لگائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی فلاں صحابی سے کہ ٹھہرو، ادھر آ جاؤ، ان کو قریب بلایا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ نے کیوں روکا؟ میں تمہارے جذبات کو اور تمہاری بے قراری کو اور تمہاری بیٹے کی محبت کو دیکھ رہا ہوں، وہ بچوں میں جو کھیل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جاؤ گے اور جا کر بچے سے لپٹ نہ جانا اور پیار سے الفاظوں کو نہ بولنا کہ میرے لاڈلے، میرے دلارے، میرے پیارے، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، ان الفاظ سے نہیں بلانا، اس کا نام لے کر بلانا، دور سے بلانا۔ پوچھا اللہ کے نبی اس میں کیا حکمت ہے؟ کہا کہ اس طریقے سے تم جاؤ گے اور 4-5 مرتبہ اس کو میٹھے الفاظ سے بلاؤ گے اور ان جذبات اور کیفیات کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر تم رو گے، وہ محبت کو وہ بچے دیکھیں گے اور اس میں کوئی یتیم ہوگا تو اس کے دل پہ اپنے باپ کے گزر جانے کا کیا غم اور احساس ہو سکتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو تمہارے اس طریقے کے رویے سے کہ کوئی یتیم ہو اس مجلس میں کھیلنے والوں میں اور اس کو یہ دل آزاری ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ جو اس بچے کا دل دکھے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا نبی جو ایک ایک یتیم کی جو ہے خبرگیری کر کے گیا ہو، ایک ایک بچے کی آہوں کو دیکھ کر گیا ہو کہ کسی کو غمگین ہونا بھی اس نبی کو گوارا نہیں، تو وہ حق اور صداقت اور لوگوں کی کامیابی کے لیے ہی دنیا میں آیا۔ تو ایک ایک عمل میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہماری نبی کا ایسا ہے کہ ساری زندگی ہماری ان اعمال سے دور ہے۔ اب کون سی محبت ہے، کون سی سیرت ہے اور کون سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو عقیدت ہے اور کون سی اطاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو ہماری زندگیوں کے اندر ٹٹولنا ہے کہ ایسی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو علماء اکرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کم از کم اس فقیر جیسی تو محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے جو جامع مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا۔ انگریز کا دور ہے، انگریز کی حکومت ہے، تو اس وقت ایک انگریز افسر جامع مسجد دہلی دیکھنے کے لیے آیا۔ وہاں کے نظارے، اس کی اللہ کے گھر کی ہیبت دلوں کے اندر بیٹھتی ہے، تو لوگ بازے باہر سے ہی آتے ہیں کہ بھئی ہمارے ناپاک قدم اس مبارک جگہ پہ نہ پڑے ہیں۔ اللہ کے گھروں میں ایک ہیبت، ایک وقار ہوتا ہے۔ تو جامع مسجد دہلی کی جو مسجد کے چوکھٹ پہ یہ دیکھ کر دور سے نظارہ کرنے لگا، تو کہتے ہیں کہ ایک اپاہج فقیر جس کی ٹانگیں نہیں تھی وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے اس کو زبردست سلٹ مارا، سلام کیا اس انداز میں جو انگریز کا کلچر ہے۔ تو اس نے خوش ہو کر اس کو کچھ پیسے دیے اور وہ دے کے آگے چلنے لگا، تو اس کے جیب سے بٹوا گر گیا، پاکٹ گر گئی جس میں وہ پیسے نکال کر دیا تھا۔ اب اس نے انہی معذوری کی حالت میں چند سیڑھیاں نیچے اتر کر اس پرس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو آواز دی، لیکن مجمع کے بھیڑ میں اس کو آوازیں اس کے کان میں نہیں پہنچی اور وہ نکل کر آگے نکل گیا۔ غرض وہ اس کے پاس بٹوا رکھا، غرض وہ 1 ہفتہ گزر گیا، پھر چھٹی کا دن تھا، تو بیوی نے پوچھا تم گزشتہ چھٹی کے دن دہلی گھوم کے آئے، کیا کیا گھوم کے آئے؟ کہا کہ فلاں فلاں چیز دیکھ کر آیا، جامع مسجد دہلی بھی۔ غرض وہ پاکٹ گم گئی، گھر جا کر اس کو یاد آیا، بڑا ٹٹولا دیکھا لیکن ملی نہیں۔ خیر بات آئی اور گئی، کہیں گم ہو گئی ہوگی، جس میں قیمتی کاغذات تھے اور قیمتی ایک بڑی رقم اس کے اندر تھی۔ غرض بیوی نے کہا کہ چلو تم دیکھ کر آئے، مجھے بھی بتا لاؤ۔ تو غرض وہ بیوی کو لے کر پھر دہلی کی سیر کو نکلا، تو پھر وہیں جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر گیا، تو گزشتہ کی طرح اس نے پھر سے اس کو سلام کیا۔ تو جو ہے اس نے کچھ نکالنا چاہا تو اس سے پہلے اس نے بٹوا نکال کے دیا کہ گزشتہ ہفتے آپ آئے تھے اور آپ نے مجھے یہ پیسے دیے تھے،
اور یہ اس وقت آپ کا گر گیا تھا، میں نے آوازیں لگائی لیکن آوازیں لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچ سکی، میں محفوظ رکھا، شاید آپ آ جائیں تو آپ کو پہنچا دوں۔ تو اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور لیا، کھول کے دیکھا تو سارے کے سارے رقم موجود ہے، 1 روپیہ بھی اس میں سے کم نہیں ہے، ہزاروں روپے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو غرض اس کو بڑا تعجب ہوا، ایک مفلس فقیر ہے اور اپاہج بھی ہے، مال کی اس کو ضرورت ہے، روپے کو لوگوں کے سامنے بھیک مانگ کر کھاتا ہے، لیکن اس کی امانت داری تو دیکھو۔ پوچھنے لگا کہ تم نے کس بات نے تمہیں یہ دینے پر مجبور کیا؟ تو اس فقیر کا جو جواب ہے، میرے اور آپ کے لیے زوردار تماچا ہے کہ کیسی محبت اس فقیر کی اور ہماری کیسی محبت۔ وہ کہنے لگا فقیر کہ دیکھو حشر کا میدان ہوگا اور آپ عیسائی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیچھے امتی ہوں گے ان کی صفوں میں تم کھڑے ہوگے، اور حشر کے میدان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، فقیر ہوں، لیکن ان کا میں امتی ہوں، مجھے فخر ہے۔ اس وقت حشر کے میدان میں نبی کی پیچھوں کی صف میں کھڑا ہوں گا، اور اس وقت تمہاری نگاہ مجھ پہ پڑے گی اور تم اس وقت اپنے وقت کے نبی سے یوں کہو گے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا میں میرا پرس، میری پاکٹ لیا تھا۔ تو اس وقت میں آپ کے نبی میرے نبی سے یوں کہیں کہ اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ، ایک مقدمہ ہے کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس لیا ہے، تو اس وقت یہ حشر کا میدان میرے سامنے آیا، کہیں میرے اس عمل کی وجہ سے میرے نبی کو حشر کے میدان میں رسوائی نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے تمہارا پرس تم کو لوٹایا ہے۔ اس فقیر کا کیا جذبات ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت اور کیسا عشق ہے کہ حشر کے میدان میں میرے نبی کے چہرے کو میں افسردہ نہیں کر سکتا۔ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں جو ہمارے نبی ہم سے آخرت کے میدان میں افسردہ نہیں ہوں گے؟ نمازیں ہم چھوڑتے ہیں، نبی کی سنتوں کو ہم چھوڑتے ہیں، ایک نبی کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، کون سی ہمارے اعمال نبی کے سامنے پیش ہو کر نبی کے چہرے کو ہم افسردہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ آ کر ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم نبی کے سچے عاشق بنیں، عمل والی زندگی لائیں، اطاعت والی زندگی لائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی معنی میں نبی کی سیرت کو سمجھنے والا، نبی کے غم کو غم بنانے والا، نبی کی اطاعت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے والا اللہ ہم سب کو بنائے، اور سچا پکا امتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا مجھے اور آپ کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ کے دعا۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ زندگی کے گزارنے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھنے والا بنا، نبی کی ایک ایک سنت سے ہمیں عشق پیدا فرما، محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارا سراپا نبی کا طریقہ ہو، اے اللہ ہمارا سراپا نبی کا طریقہ ہو۔ اے اللہ مسجد نبوی کے اندر بدو آ کر، دیہاتی آ کر پوچھتے تھے منفی کو محمدہ، ارے بتاؤ تو تم میں نبی کون ہے؟ اتنا نبی کی چال ڈھال میں صحابہ ڈھل گئے تھے کہ آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی کون ہے، امتی کون ہے۔ پوچھتا تھا منفی کو محمدہ۔ اے اللہ ہمارا کوئی طریقہ، نہ ہمارا ظاہر نہ باطن، نبی کی محبتوں سے دور دور تک اے اللہ کوئی نسبت اور کوئی طریقہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ دور دور تک اے اللہ اس کی پرچھائیاں موجود نہیں ہیں۔ اے اللہ کیا ہم اس چہرے کو لے کر خبر میں تیرے نبی کو پہچانیں گے، حشر میں پہچانیں گے، پل صراط پہ پہچانیں گے، آب کوثر کیوں کر کے پہچان کے اللہ کے نبی ہمیں دیں گے۔ اے اللہ نبی کی پہچان کرنے والا بنا دے، اے اللہ نبی کی پہچان کرنے والا بنا دے، نبی کی سنتوں کو زندگی میں لانے والا بنا دے۔ اے اللہ نبی سے محبت پیدا فرما، نبی کے طریقوں سے محبت پیدا فرما۔ اے اللہ نبی کے پیغام کو ساری دنیا میں عمل کے ذریعے سے پھیلانے والا بنا، ہمارے اخلاق کو بنا، ہمارے اعمال کو سنوار دے۔ اے اللہ ہمارے
کردار کو بنا دے۔ اے اللہ سیرت النبی کے اے اللہ جلسوں کو کامیاب فرما۔ اے اللہ ہمیں عملی زندگی اندر ہمارے پیدا فرما۔ اے اللہ شور شرابے ہم صرف تیرے نبی کے کر رہے ہیں، مولا عمل سے زندگیاں بہت خالی ہے، بہت خالی ہے۔ ہمارا چہرہ نبی کے جیسا نہیں، اے اللہ ہمارا کپڑا نبی جیسا نہیں، ہمارا دن ہمارے نبی جیسا نہیں، ہماری رات نبی جیسی نہیں، ہمارے کوئی لمحہ ہمارے نبی جیسا نہیں، ایک لقمہ جو منہ میں جا رہا ہے نبی جیسا نہیں گیا، ایک قدم نبی جیسا نہیں اٹھا۔ اے اللہ نبی کا ایک ایک طریقہ تو نے محفوظ کیا ہے۔ اے اللہ کسی کی زندگی محفوظ نہیں، تیرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، اور تو نے بانگے ددل بانگا اے اللہ تو نے اعلان کیا ہے، اے اللہ تو نے اعلان کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو نبی کو نمونہ بناؤ، نبی کو آئیڈیل بناؤ، تم دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اے اللہ ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، اے اللہ آخرت کی ذلت سے بچا لے، آخرت کی ذلت سے بچا لے۔ اے اللہ کٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں، انجام یہی ہے کہ نبی کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس لیے اے اللہ سارا کا سارا دنیا کا تیرا نظام بدلا ہوا ہے۔ اے اللہ دوسری قوموں نے اپنے مذہب کو پکڑا ہوا ہے، تو اے اللہ وہ اے اللہ بے ایمان ہونے کے باوجود بھی اے اللہ دنیا میں وہ عزت کی زندگی جی رہے ہیں۔ اے اللہ ہم نے نبی کی زندگیوں کو چھوڑ کر اے اللہ ایمان والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ انتم العلون ان کنتم مؤمنین، تیرا قرآن کہہ رہا ہے ہم مومن ہو کر بھی ذلیل ہیں، بلند نہیں ہو سکے، وجہ یہی ہے کہ نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ ہمیں اے اللہ ہمیں کامیاب بنا، نبی کی شکل لے کے جانے والا بنا، بغیر داڑھی کے مرنے سے حفاظت فرما، بغیر داڑھی کے مرنے سے حفاظت فرما۔ اللہ ایک چھوٹا سا مجمع بیٹھا ہے، اللہ ساروں کو توفیق دے کہ اپنے چہروں پر داڑھی سجائیں۔ اگر یہ نیت آج ہم کر لیں تو ہماری سیرت النبی کی مجلس کامیاب ہے۔ اے اللہ نبی کے غم کو غم بنانے والا بنا، نبی کے طریقے کو طریقہ اے اللہ اپنی زندگی میں لانے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کو کامیاب فرما، نبی کا عشق عطا فرما، نبی سے محبت پیدا فرما، اطاعت والی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو اے اللہ آباد فرما، آباد کرنے والوں کی زندگیوں کو آباد فرما، اس کے انتظامات کرنے والوں کی اے اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مسجد کا انتظام بخوبی کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے گھر کو جو آباد کرتا ہے تو ان کی نسلوں کو آباد کرتا ہے۔ اے اللہ ان کے گھرانوں کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی نسلوں کو آباد فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں سب کو آباد فرما۔ اے اللہ یہاں پر اے اللہ دین کی مجلسیں ہوں، دین کی فکریں ہوں، اے اللہ تیرے گھر کو اس کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ دین کے داعی بنا، عالم بنا، فاضل بنا، حافظ بنا۔ اے اللہ دین کا سارا علم ان کے سینوں میں منتقل فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ ہم سب کا وقت آخر آئے تو اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابر کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ ہونے والے سیرت النبی کے جلسے کو اے اللہ جو ہمارے علاقے میں اے اللہ ہو رہا ہے، جو بڑے پیمانے پر اے اللہ بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں، اس کو کامیاب فرما، ان کے زبانوں پر ایسے الفاظ جاری فرما کہ امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ رحم کرم عافیت کا معاملہ فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول